بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دونوں کو خوش آمدید گفت و شنید کی اس بیٹھک میں. لاسٹ ٹائم اینڈ پہ بات ہو رہی تھی اباؤٹ ہم لوگ مبالغہ آرائی کرتے ہیں تعریف کے معاملے میں بہت. اسی طرح یہ ایک میری مجبوری ہے کہ مجھے پروگرام کو شروع کرنا ہے، بلکہ کہنا یہ چاہیے آپ دونوں کی مجبوری میں پروگرام شروع کروں. اور کیونکہ میری ایک مجبوری اور یہ بھی ہے کہ میں نے اس میں خواہ مذاق بھی کرنا ہے بغیر وجہ کے نا. لکیلی میری زندگی کے اکثر واقعات جو ہیں وہ واقع بھی ہوتے ہیں اور مذاق بھی ہوتے ہیں، مگر میں ایک بات کہتا ہوں لوگوں سے گلے کے طور پر، اور وہ یہ ہے کہ میری ٹریجڈی یہ ہے کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب میں کوئی مذاق کرتا ہوں لوگ سمجھتے ہیں یہ سیریس بات کر رہا ہے، اور جب میں کچھ سیریس بات کرتا ہوں لوگ سمجھتے ہیں مذاق کر رہا ہے. یہ تھوڑی سی پرابلم ہے. تو وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک صاحب، یہ میں موضوع شروع کر رہا ہوں تعریف والا، بڑے نیک آدمی اور بڑے ہی کام کرنے والے، چیریٹی کا، دین کے پیغام کے فروغ کا. یہ احسن صاحب کیا کر رہے ہیں یار؟ آپ کو دیکھ رہا ہوں. دیکھو میں کلاس میں جب پڑھانا ہوتا ہوں نا، میرے پڑھانے کی کوالٹی بہت پور ہوتی ہے، لیکن توجہ مجھے بالکل یاد آ گیا. تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ وہ جو صاحب تھے نا، ہیں اللہ کرے یار موجود ہوں، اللہ کرے بڑے عرصے سے ان سے رابطہ نہیں ہوا یار، وہ اتنا زیادہ مبالغہ آمیز تعریف کرتے تھے جب مجھ سے ملتے تھے. اینڈ آئی یوز ٹو نو ایبسولوٹلی کلیئرلی کہ اللہ معاف کرے میرے سے بڑے تھے اور بزرگ تھے کہ he was talking every time he would talk rubbish. یا مطلب اتنی تعریف کہ مطلب میں مثال دے رہا ہوں، خالد صاحب آپ سے زیادہ بہترین انسان دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں. تو میں کہتا تھا یار میں کیا کروں، میں کیسے ریئیکٹ کروں اس کو. تو اور اسی طرح کی بہت ساری مبالغہ آمیز باتیں نا. تو اب 8-10 مرتبہ ہو گیا مجھ سے برداشت نہ ہوئی، تو میں نے ان سے ایک دن الگ سے پوچھا، یہ لوگوں کے سامنے بھی کرتے تھے کہ اب میں نام تو نہیں لے رہا ان کا، جناب فلاں فلاں، یعنی آپ کرتے کیا؟ آپ کو بھی معلوم ہے کہ جو آپ بات کرتے ہیں غلط ہوتی ہے اور مجھے بھی معلوم ہوتی ہے. تو کہتے ہیں یار خالد صاحب بات یہ ہے کہ میں نے محسوس کیا ہے کہ ہماری قوم میں لوگوں کا موریل اتنا ڈاؤن ہو گیا ہے کہ اس کو اٹھانے کے لیے تو پھر یہ تعریف کرنی پڑتی ہے. آپ یقین جانیے کہ ویسے مجھے یقین تھا کہ وہ مبالغہ کرتے ہیں، لیکن ان کے اس جملے سے مجھے بڑی مایوسی ہوئی کہ انہوں نے بھی مان لیا کہ وہ مبالغہ کرتے ہیں. ہمارے ہاں یار اتنا مبالغہ ہے اور اس کے بڑے نقصانات ہوتے، اس لیے کہ مبالغہ جھوٹ ہوتا ہے، اور مبالغے سے ہوتا ہی ہے کہ آدمی کو غلط فہمی ہو جاتی کہ یہ جو میری تعریف کر رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہے، اور پھر ہم نارمل نہیں رہتے اور پھر انصاف بھی نہیں کر سکتے. بات صحیح ہے جی. اور اس معاملے میں وہی مسئلہ یہی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تعریف جو ہے اپریسیشن، ایکسپریشن آف اپریسیشن، یہ اصل میں دوسرے کو انکریج کرے گا. اور اینڈ ایک لحاظ سے دیکھیں تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جی. یعنی ہم ایک طرف مبالغہ آرائی ہے اور دوسری طرف ایک اور بھی ایسپیکٹ ہے کہ ہم کمپلیٹلی لیک کرتے ہیں اپریشیٹو بیہیویئر اپنے اندر سے. بعض لوگ اس میں ایک بیلنس کی بڑی ضرورت ہے. یعنی جو اگر اسٹرائک کر سکیں ہم، اور ہماری اس معاملے میں چونکہ تربیت نہیں ہوئی بھی تو وہ اسٹرائک کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے. میں اپنے کورسز میں یہ چیز یہ ایک ٹاپک اس میں یہ بھی شامل ہے کہ واٹ از اے بیلنسڈ اپریسیشن، اور بیلنسڈ اپریسیشن میں ہم کو کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. جس طرح سے مثال کے طور پر بیلنسڈ کرٹیسزم جو ہے، کسی کے ساتھ اختلاف جو ہے، اس میں بھی ہم یا مبالغہ آرائی کر لیتے ہیں اور یا پھر اگنور ہی کر دیتے ہیں. تو یہ میں بالکل بریفلی اس کو بتا رہا ہوں کہ یہ ظاہر کے ورک شاپس میں تو اس کی پریکٹس کی جاتی ہے اور وہ پورے سیشنز ایک دو اس پہ لگتے ہیں.
لیکن یہ بات کہ ایک بیلنسڈ اپریسیشن کی 3 کوالٹیز ضروری ہیں جی. ایک یہ کہ وہ ڈائریکٹ ہو، یعنی اٹ شوڈ ناٹ بی ایڈریس. میں یہاں پہ بیٹھا ہوا احسن صاحب کو مخاطب کر کے یہ نہ کہوں کہ خالد صاحب میں یہ کوالٹی ہے. اٹ شوڈ بی ڈائریکٹڈ ٹورڈ دا پرسن جس سے آپ اپریسیشن کا اظہار کر رہے ہیں، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ وہ اسپیسیفک ہو. اسپیسیفک کا مطلب یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ایک جنرلائزڈ بات کر دی جائے کہ آپ بڑے اچھے انسان ہیں، بالکل کلیئرلی بتایا جائے کہ میں کس بات کی یا کس موقع کی بات کر رہا ہوں. یا یہ بات کہ آئی ایم ناٹ جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ کہ آپ نے میری بڑی ہیلپ کی ہے، بلکہ اس اسپیسیفک انسیڈنٹ کی بات کی جائے. اور نمبر 3 وچ از آئی تھنک موسٹ امپورٹنٹ، وہ یہ ہے کہ اٹ شوڈ ناٹ بی اے ججمنٹل اسٹیٹمنٹ کہ یہ بہت اچھا کیا آپ نے. ہو ایم آئی ٹو سے کہ آپ نے اچھا کیا ہے؟ اگر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے اچھا کیا تو پھر میں یہ بھی جج کر سکتا ہوں کہ آپ نے غلط کیا. اینڈ آئی تھنک واٹ آئی شوڈ بی ٹیلنگ از مائی ایکسپیرئنس آف واٹ یو ہیو ڈن. مثال کے طور پر میں یہ بتا سکتا ہوں کہ میں نے آپ سے یہ سیکھا ہے، اور یہ میں ہی بتا سکتا ہوں، یہ کوئی اور نہیں بتا سکتا. یہ آپ بھی نہیں شاید بتا سکتے کہ میں نے آپ سے کیا سیکھا ہے. اور یا میں یہ بتا سکتا ہوں کہ آپ کے ایک اقدام سے مجھے کیا فیلنگ ہوئی ہے. یہ 2 چیزیں اگر میں اپنے ایکسپیرئنس کو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تو یہ میں ہی شیئر کر سکتا ہوں، اپریشیٹ کرنے والا ہی شیئر کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا. آئی بلیو کہ اگر یہ 3 چیزیں ہم اس کو رکھیں اپنے سامنے تو اس میں ہمیں اپنے بارے میں بھی ایک بڑی امپورٹنٹ انفارمیشن ملتی ہے جی. وین وی آر اسپیسیفک تو ہم کو یہ غور کرنے کا موقع ملتا ہے کہ ہم کن چیزوں کو دنیا میں ویلیو کر رہے ہیں، اور یہ سمجھ میں آتی ہے بات کہ ہم تھوڑا سا اویئرنیس کے ساتھ کہ ہم ان کو ویلیو کیوں کر رہے ہیں. ایم آئی بینگ ویری سیلفش؟ ایم آئی بینگ فوکسڈ اونلی آن مائی بینیفٹس؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں، یعنی کئی دفعہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا کسی اور کے بارے میں کوئی اقدام ہو جس سے میں ایڈمریشن کا اظہار کرتے ہوئے آپ کو بتاؤں کہ اس سے میں نے انسپریشن حاصل کی ہے. یہ جو میں نے انسپریشن حاصل کی ہے یہ میرا ایکسپیرینس ہے. یعنی آئی تھنک دیٹ دیز 3 پوائنٹس کین ایکچولی گو اے لانگ وے، کہ جس میں آپ کو بلا وجہ ایک تو تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ ایسے تعریف کریں کہ دوسرے کو معلوم ہو کہ اس سے آپ نے کیا حاصل کیا ہے. تو یہ میری 2 پینس. جی احسن صاحب، میں انہوں نے اس کو جو ہے ڈیفائن کیا ہے، تعریف کی ہے. میں فرق جاننا چاہتا ہوں کہ تعریف اور خوشامد میں کیا فرق ہے؟ میرا تو خیال ہے، اور موئز اس پہ ظاہر ہے کہ ہمیں کریں گے اور انلائٹن. میرا یہ خیال ہے کہ خوشامد جب آپ کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ خوشامد کر رہے ہیں. خوشامد کرنے والا اصل میں کسی مقصد کے تحت یہ بات کرتا ہے کہ وہ کسی کی تعریف کر رہا ہے. جبکہ اگر جیسا کہ معز نے بتایا کہ ایک پازیٹیو طریقہ تعریف کرنے کا اختیار آپ کرتے ہیں تو اس میں آپ جانتے ہیں کہ آپ ایک بات اپنی فیلنگز کو، اپنے ایکسپیرینس کو آپ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، اور وہ بالکل اس بات سے خالی ہے کہ آپ دوسرے سے کوئی دنیاوی فائدہ چاہتے ہیں. کیونکہ خوشامد میں تو آپ دنیاوی فائدہ چاہ رہے ہوتے ہیں نا، جو ایک اچھی پازیٹیو تعریف میں آپ نہیں چاہ رہے ہوتے. یہ میرے ذہن میں، اور یہ میرا یہ تجربہ ہے، اور یہ بہت ہی انفارچونیٹ ہے. یہ حقیقت ہمارے ملک میں خاص طور پر ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ خوشامد لوگ کرتے ہیں، اور جو خوشامد کرنے والے ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ وہ خوشامد کر رہے ہیں، اور جن کی خوشامد ہو رہی ہوتی ہے وہ بھی جانتے ہیں کہ ان کی خوشامد ہو رہی ہے. مجھے اس سے اور پرابلمز کے علاوہ 2 پرابلمز ضرور ہیں. ایک یہ کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے یہ جھوٹ کے زمرے میں ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس سے دونوں طرف، خوشامد کرنے والے کی طرف بھی اور جس کی خوشامد کی جا رہی ہے،
ان دونوں کا دل خراب ہوتا ہے. دل خراب ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ جو دل کی پاکیزگی اللہ تعالیٰ ہم انسانوں سے چاہتے ہیں, تزکیہ, میرا خیال ہے بری طرح سے مجروح ہوتا ہے. That's what I... جی, اور میرا خیال ہے جی ایک اور بڑا امپورٹنٹ شاید اس میں اپیرنٹلی کرائٹیرین ہو سکتا ہے کہ خوشامد جنرلی اوپر والے کی طرف ہوتی ہے, یعنی جو میرے سے ہائر اپ ہوتا ہے اس کی طرف جاری ہوتی ہے, اور یا اگر لوور میرے سبارڈینیٹ کی طرف بھی جاری ہوگی تو وہ اس وقت جاری ہوگی کہ جس وقت مجھے اس سے کوئی کام نکلوانا ہے. جس طرح کہہ دیتے نا جی چنگا جی ہو یہاں کر دے میرے ہاتھ سے, وہ والا ایسپیکٹ ہو جاتا ہے. لیکن اس میں جو بڑی امپورٹنٹ بات خالد صاحب نے فرمائی کہ اس سے انسان کے اندر کی پاکیزگی مجروح ہوتی ہے جی, اور بری طرح سے مجروح ہوتی ہے. میرے لیے ایک بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر میں کسی ہائر اپ کی, اور میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہر ہائر اپ کی جب تعریف کی جاتی ہے تو وہ خوش آمدی ہوتی ہے. آپ جس وقت یہ جو میں نے عرض کیا, جن چیزوں کو اپنے سے نیچے والوں کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں ان چیزوں میں آپ اپنے سے اوپر والوں کو بھی کر سکتے ہیں, اور اس میں کوئی غلط بات نہیں ہوگی. لیکن اس میں آپ کا مقصد کچھ حاصل کرنا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ واقعی اپریسیشن کا اظہار ہی ہونا چاہیے. بالکل صحیح. اصل میں لمٹ جو ہے نا, میرا پرابلم کیا تھا, کیوں میں یہ بات کہنا کہ وہ لائن جو ہے جہاں ڈرا کیسے کی جا سکتی, یہاں سے یہ بات وہاں شروع ہو گئی ہے, اور یہ اس کی حدود یہ ہیں, اس کی حدود یہ ہیں. میرا خیال ہے جی کہ اس میں وہ جو میں نے آپ کو یہ تیسری بات عرض کی نا جی, جب آپ اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اصل میں آپ ہی شیئر کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا. لیکن جب آپ دوسرے کے بارے میں ایٹریبیوٹس بیان کرنے لگ پڑیں, آپ بڑے دیالو ہیں, آپ بڑے انٹیلیجنٹ ہیں, آپ بڑے عقل مند ہیں, آپ بڑے اچھے پرابلم سالور ہیں, نہیں, آپ اسپیسیفک ہو جائیں. یہ جو میرا مسئلہ آپ نے سالو کیا, اس نے میرے لیے زندگی کو آسان کیا ہے, یہ میں ہی بتا سکتا ہوں. اس میں آپ اس کو کراس نہیں کر پائیں گے, یعنی اب آپ کو اپنا ایکسپیرینس ہی بتانا ہے. یو کین ناٹ ٹیل کہ آپ کیا ہیں. یہ ٹھیک ہے, بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ وہ احسن صاحب, میں نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ میرا خیال ہے آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ خوش آمد نہیں. میں اس بات سے خالد صاحب, میں اکیڈمیکلی دیکھیں جتنا بھی آپ شعور ہے, یعنی آپ میرے دوست ہیں تو آپ مجھے ریئلائز کروا دیں گے یا میرے اندر بھی احساس ہوگا. مجھے اصل میں ایک بات, کیوں میں یہ بات کر رہا ہوں, ایک بہت ہائی پوزیشن پہ پاکستان میں ایک صاحب تھے, وہ دوست سے, تو وہ ایک فقرہ بولتے تھے, مجھے وہ فقرہ بہت یاد آ رہا تھا, میں بیان کیے بغیر نہیں رہ پا رہا. وہ کہتے تھے جب میری تعریف کی جاتی, میری خوشامد کی جاتی ہے نا, تو ہی از دا مینرڈ پرسن, اور جب کسی دوسرے کی تعریف کی جاتی ہے تو وہ خوشامد ہوتی ہے. یعنی انسان کی اپنی سوچ جو ہے وہ ہوتا ہے کہ آپ کے بارے میں جب کہہ رہا تھا آپ کو لگتا ہے یار مینرڈ آدمی ہے, اور دوسرے کی کہہ رہے تھا فوری طور پہ کہیں گے خوشامد کا, دیکھو خوشامد کا رہا ہے, اس کو تو پتہ ہی ہوتا. انسان کے نفس کی یہ کمزوری ہے نا کہ جب کوئی آپ کی تعریف کرے گا تو آپ کا نفس پھولے گا, اور بندہ کتنا ہی کنٹرول کیوں نہ کرے, آدمی کو خیال تو آتا ہے کہ یار ویسے بائی دا وے کہہ تو یہ ٹھیک ہی رہا ہوگا نا یار, مطلب آخر کر رہا ہے. اس میں اپنے بارے میں بندہ بہت سافٹ چلا جاتا ہے. جب وہی بندہ کسی دوسرے کی اسی طرح سے مبالغہ آمیز تعریف کرتا ہے تو بندہ کہتا ہے یار یہ کیا چکر ہے. ایک وہ سارا اس کا جو ہے نا اپنے اندر سے اس کے لیے جو ایک پازیٹیو احساس تھا وہ مجروح ہو جاتا ہے. اس وجہ سے وہ بات بالکل معیز کی صحیح ہے کہ جنرلائز سٹیٹمنٹ نہیں ہونی چاہیے. اسپیسیفک اگر کوئی واقعہ تجربہ ہے اس کو بیان ہونا چاہیے, اور میرا خیال ہے وہ تو بیان ہونا ہی چاہیے, اس لیے کہ ظاہر ہے کہ اگر آپ نے کسی سے کوئی چیز سیکھی ہے یا آپ کو کوئی بھلا ہوا ہے تو وہ اس کو بیان ہونا چاہیے تاکہ آگے بھی وہ کمیونیکیٹ ہو. اور میرا خیال ہے جی کہ بیلنسڈ اپریسیشن جو ہے یہ شاید گریٹفلنس اور گریٹیٹیوڈ کا بھی اظہار ہے اس میں.
یعنی اور وہ جو بڑی مشہور اسٹیٹمنٹ ہے جی کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، یعنی انسان نے اگر مجھے کچھ دیا ہے، میں نے انسان سے اگر کچھ پایا ہے، اور اس میں میرا خیال ہے ایک بہت میجر کرائیٹیرین یہ بھی ہو سکتا ہے جی کہ اگر میری اپریسیشن صرف باہر والوں کے لیے ہے تو پھر اس میں خطرہ ہے کہ میں اپنی پاپولیرٹی کے لیے بھی یہ کر رہا ہوں. لیکن اگر میری اپریسیشن اپنے بچوں، اپنی بیوی، اپنے ماحول میں جو میرے آس پاس ملازم ہیں ان کے لیے بھی ہے، تو پھر آئی تھنک دیٹ آئی ہیو اے ہوپ کہ میں پھر ایک بیلنس تعریف ہی کر رہا ہوں. ہاں، میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے معاشرے میں مبالغہ آمیز تعریف ہوتی ہے لوگوں کی، خاص طور پر وہ لوگ کے جو کرتا دھرتا ہے، جن کے پاس دولت ہے، اختیار ہے، اقتدار ہے، ہمارے جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں یا اسی طرح سے فار دیٹ میٹر اونچے عہدوں پر فائز ہوتے ہیں، جب ان کے ارد گرد چاپلوس لوگ ہوتے ہیں تو دو بڑی سیریس پرابلمز پیدا ہو جاتے ہیں. ایک یہ کہ میں نے دیکھا ہے اکثر سیاست میں بھی اور ادروائز بھی، وہ ان کی آنکھوں سے، چاپلوسی کرنے والوں کی آنکھوں سے، ان کی زبان سے حقیقت کو دیکھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ریالٹی ہے جو یہ بیان کر رہے ہیں، اور اس کا ایک لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر کوئی شخص ان پر تنقید کرتا ہے تو انہیں نہایت شاک گزرتی ہے وہ تنقید. یہ کہاں سے آ گیا، یہ کون پاگل ہے، یہ تو میرا دشمن ہے. حالانکہ جو شخص آپ پر تنقید کر رہا ہے، ظاہر ہے ایک حد کے اندر رہتے ہوئے وہ اصل میں آپ کا محسن ہے، لیکن یہ کہنا آسان ہے، کرنا بہت مشکل ہے. اس لیے کہ اگر دائیں بائیں آپ کی تعریف ہو رہی ہے تو ایک تنقید کرنے والا آدمی آپ یقین جانے آپ کو ولن لگتا ہے. بالکل بالکل. اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے جی بات کہ آپ نے اپنے ارد گرد جو سرکل بنایا ہوا ہے لوگوں کا، وہ اصل میں کس نوعیت کا ہے، اس سے آپ کی ذات پر زمین آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے. یعنی وہ جو یہ اسی ایسے ہی مجھے پچھلے دنوں جس طرح ہماری گفتگو جب ہو رہی تھی جی، تو ایک خیال آیا کہ آپ ایک لمبے عرصے سے پبلک میں خاص طور پہ ریلیجن سے ریلیٹڈ سوال جواب کر رہے ہیں. کبھی یہ احساس بھی ہوتا ہے مجھے کہ ہم نے اپنی روزمرہ زندگی میں ریلیجن کو ایک پورشن دیا ہوا ہے. یعنی اٹ از ناٹ این اوور ویلمنگ ریالٹی فار می. میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ کیا آپ کا بھی اس نوعیت کے تجربات ہیں جب لوگ سوالات بھیجتے ہیں آپ کو، کہ جو سوالات ہوتے ہیں ان کے کانٹینٹ پہ اگر آپ غور کریں کہ کیا وہ ایسا محسوس ہوتا ہے آپ کو کہ وہ اصل میں ایک پورشن آف لائف ہے جو ریلیجن ہے، نہ کہ دی ہول آف لائف؟ بعض لوگوں کے معاملے میں بالکل ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اگر آپ لوگوں کو انکریج کریں کہ یار زندگی کا ہر گوشہ ایسا ہے کہ جو دین کی روشنی رہنمائی چاہتا ہے، تو بعض لوگ سامنے آتے ہیں. بٹ یو رائٹ، جنرلی اسپیکنگ یہ ایک مسئلہ ہے ہمارے ہاں کہ بعض موضوعات ہیں کہ جو ریلیجن سے متعلق سمجھے مانے جاتے ہیں، اور باقی لوگوں کو خیال ہوتا ہے کہ یہ تو ایسا ہے کہ آپ جو چاہے کریں، جیسے چاہے کریں، جو آپ کی انٹینشن ہو، جو آپ کا رویہ ہو. میں اس میں دو باتیں پیش کر رہا ہوں جو شاید اسی سے متعلق. ایک تو مجھے کبھی خود خیال آتا ہے کہ وہ جو آپ نے کہا نا کہ وہ آپ کے سننے والے کچھ لوگ ہیں، کچھ ہی ہیں ویسے، فائدے بہت زیادہ نہیں، تو ان کو اگر آپ ان کو میں مثال کے طور پر یہ بتاؤں کہ یار میں اپنے آپ کو انٹرٹین کیسے کرتا ہوں، تو میرا خیال ہے کہ میرے لیے ابھی بھی بتانا مشکل ہے. یار تو عجیب بات یہ ہے، کیا بدتمیزی ہے، ہم اس سے نہیں سیکھتے اور یہ کام بھی کرتا ہے. تو یہ ایک پرابلم ہے
وہ لوگوں نے ایک خاص قسم کے وہ تصور بنایا ہوا ہوتا ہے. سیکنڈلی میں آپ کو ابھی کل پرسوں کا واقعہ بتاتا ہوں. کسی نے مجھ سے سوال کیا اینڈ اٹ واز اے ویری گڈ کوشچن. وہ سوال جو تھا وہ اصل میں میرے پچھلے کسی جواب کے بعد ایک اور سوال تھا اسی سے متعلق. جو میں نے بات کی تھی اس میں کچھ آپ کہیے ان کو جھول نظر آیا ہے. یار انہوں نے سوال کرنے میں پہلے بھی اور بعد میں بھی اور درمیان میں بھی اور اوپر بھی اور نیچے بھی اتنی معذرتیں کی. یا برا نہ مانیے گا، میں گستاخی مجھ سے ہو رہی ہے. تو میں نے کہا کہ یہ کیا بدتمیزی ہے بھائی، یہ آپ کا حق ہے، آپ سوال کریں. میری بات میں اگر کوئی کمزوری ہے تو اس کو آپ بیان کریں. کوئی تضاد نظر آتا ہے تو فریلی ایکسپریس کریں. یہ تو مجھے تو بڑا خوف آیا کہ یار یہ ہمارے معاشرے میں کیا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ خاص طور پہ خیر سیاسی لوگوں نے بھی یہی کیا ہوا ہے اور دوسرے لوگوں نے. ایک تو خیر گروہ وہ ہے کہ جس کو آپ تنقید کر ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ آپ تنقید کریں گے تو انشاءاللہ غائب ہو جائیں گے. وہ تو خیر اللہ ہی ان کو معاف کرے. ان کو تو میں ہمیشہ یہ پیغام دیتا ہوں کہ بھائیو دنیا میں آپ کر رہے ہیں، مرنے کے بعد یہ تم جواب نہیں دے سکو گے جس طرح تم تھانے دار بنے ہوئے ہو. لیکن آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دیم. سیاسی لوگ اور مذہبی لوگ، یار یہ ایسا کچھ مجھے لگتا ہے کہ ماحول انہوں نے کریٹ کیا ہوا ہے کہ لوگ تنقید کرتے ہوئے ڈرتے ہیں. اور مجھے خاص طور پر یہ آنیسٹلی خیال آتا ہے، لمبی میں بات کروں بغیر وجہ کے، کہ یہ جو ہمارے سیاست میں سیاسی لیڈرز ہوتے ہیں ٹاپ کے، میں تو کبھی کسی کے قریب نہیں ہوا، مگر میں ان سے جو نیچے لوگ ہوتے ہیں سیکنڈ ٹیئر کے، ایک تو ہے نا بالکل ٹاپ لیڈرشپ، میرا یہ چاہتا ہے کہ اگر میری ملاقات ہو ان لوگوں سے کہ جو ان کے بہت قریب ہوتے ہیں، میں ان سے پوچھوں کہ یار یہ آپ کے جو ایٹماسفیئر ہے کیسا ہوتا ہے. یعنی آپ بڑے صاحب سے کھل کے بات کر لیتے ہیں اور ان کو ان کی غلطیوں پر آگاہ کر لیتے ہیں، یا یہ محض یہی ہوتا ہے کیا زبردست آپ نے تقریر کی اور کیا بیان دیا اور کیا. تو یہ پرابلم ہے ہمارے معاشرے. سو یا مطلب میں خود بھی محسوس کرتا ہوں اپنے سننے والوں کو کے ساتھ میں آئی ایم ناٹ 100% فرینک جیسے کہ ہونا چاہیے. اس کی کیا وجہ ہے سر؟ یعنی اس کی کیا یہ وجہ آپ ایگری کریں گے کہ ہمارے ہاں ریلیجس اسکالرشپ کا جو سوشل امیج ہے وہ شاید ہم نے اپنے ذہنوں میں وہ بنا لیا ہے جو ان ریئل ہے؟ یار یو آر رائٹ. دیکھیں میں ایک بڑی دلچسپ بات ہے، میں نے کئی لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ بھائی میں نے جو 3-4 سال گزارے ڈاکٹر اسرار صاحب کے ساتھ، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ڈاکٹر اسرار صاحب بڑے ہنسنے والے آدمی بھی تھے اور ان کا ایک سینس آف ہیومر بھی تھا. اور پچھلے 40 سال سے میں غامدی صاحب کے بارے میں بھی وضاحت کر رہا ہوں. یار غامدی صاحب ہنستے ہیں، غامدی صاحب کا ایک بڑا زبردست سینس آف ہیومر ہے. آئی ڈونٹ نو یہ کیا پرابلم ہے یار، کہ ہو سکتا ہے کہ جب آپ اسکرین پہ آتے ہوں تو آپ کو یہ کہنا پڑتا ہوگا کہ جی میں اس وقت آپ کے سامنے ایک مسئلہ بیان کر رہا ہوں اور اس کے 3 میرا خیال ہے آئی تھنک دیر شوڈ بی اے اسمائل آن یور فیس، اور آرام سے آدمی کو کرنی چاہیے اور یہ غلط امپریشن نہیں پڑنا چاہیے. یار یہ بہت سیریس آدمی ہے اور شاید کبھی زندگی میں مسکرائے ہی نہیں. اور پھر ایک سوسائٹی کا بیہیویئر ہے، اس کا ایشو ہے بیسیکلی. یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مذہبی خاص طرح کا لباس اور رنگ روپ نہیں اختیار کریں گے تو آپ لوگ مذہبی اسکالر نہیں مانیں گے یا آپ سے ریسپیکٹ نہیں کریں گے. لیکن ایسن صاحب اس میں ایک مسئلہ شاید مجھے اپنے لیے تو بڑا امپورٹنٹ لگا تھا جی. جب میں نے ٹی وی پہ آنا کچھ شروع کیا امیڈیٹلی مجھے اس کا احساس ہونا شروع ہو گیا کہ میں شاید اپنی اندرونی بہتری کے بجائے اپنے امپریشنز کی بہتری، جس کو میں اپنے ورڈ میں ہپوکریسی کہوں گا، کہ منافقت ایک نوعیت کی پیدا ہونی شروع ہو گئی میرے اندر کہ امپریشنز کیا جا رہے ہیں لوگوں کے اوپر، which was very discouraging for me honestly, which was very discouraging for me کہ یہ مناسب نہیں ہے. یعنی ٹھیک ہے یہ بات کہ سوسائٹی ایکسیپٹ نہیں کرے گی، لیکن میں اس سوسائٹی کی ایکسیپٹیبلٹی کے نتیجے میں کہیں خدا کی ایکسیپٹنس سے محروم نہ ہو جاؤں. یہ جو پرابلم ہے
اس کا کیا, اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے؟ یار یہ آپ نے معیار بڑا کڑا دیا ہے، اور میرے لیے آپ مشکلات زیادہ پیدا نہ کریں، لیکن اس وقت ہمارا موضوع ہے تعریف. اب مجھے یہ مشکل پیش ہو رہی ہے کہ اچھا معز نے جو کرائیٹیریا بتا دیے ہیں تعریف کے، اب میں ان کو سامنے رکھوں تو ہو سکتا ہے کہ معز یہ کہے کہ نہیں آپ یہ تو ٹھیک نہیں کر رہے ہیں. لیکن یار میں کچھ کہنا چاہتا ہوں معز کے بارے میں. میں کچھ اس کو ایسے کہوں گا کہ وہ بہت زیادہ تعریف نہ ہو. بندہ کو اتنا بھی نہیں اچھا ہے جتنی میں تعریف اب کرنے والا ہوں، اس کو ذرا بیلنس رکھیں. معز وہ شخصیت ہے کہ جو ان کا ایک ویب سائٹ ہوتی تھی انڈرسٹینڈنگ اسلام. there was a time کہ وہ probably it was one of the most popular if not the most popular web site. اور معز اپنے ریلیجن کی انڈرسٹینڈنگ میں بہت آگے تھے. ہم لوگ خود سمجھتے تھے مورد میں کہ یہ بندہ ہے جو سب سے ایکسل کر جائے گا، اور کچھ عرصے کر کے دکھایا بھی. یہ میں آپ کی تعریف نہیں کر رہا، یہ آپ کی میں برائی کر رہا ہوں، سو آپ زیادہ خوش نہ ہوں. اچھا ویسے اس نے شکل بھی ٹھیک بنائی ہوئی ہے، ایکٹنگ کر رہے. لیکن یہ معز کا مجھے یاد ہے کہ مجھ سے یہ کہتے تھے کہ یار ہمارے سب بات یہ ہے کہ I just don't want to do it. مطلب میں جینز پہنتا ہوں، میں یہ والی شرٹ پہنتا ہوں، میں سگریٹ پیتا ہوں یار، تو لوگ تو مجھ سے کچھ اور ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اپیرنس، تو I don't feel comfortable. تو میں نے یہ دیکھا کہ معز نے دھیرے دھیرے I'm sure there must be other reasons as well اپنا معاشرے میں یہ رول اور انٹروڈکشن وڈرا کرنا شروع کر دیا، جو ہمارے خیال میں ورنہ میں اس پہ باؤنسر مار رہا ہوں تو ایک اور باؤنسر مار رہا ہوں. ہمارے خیال میں بہت سے لوگوں کے خیال میں معز کے جو وہ ہیں خیر خواہ، یہ ہمارا نقصان ہوا اس سے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ معز نے جو بھی کیا ٹھیک کیا. اوور نہیں، یہ تو معز کا اپنا فیصلہ ہے کہ وہ وڈرا کر رہے، وہ کھڑے بھی رہتے، لڑتے، فیس کرتے اس کو، یہ بھی ہو سکتا تھا. ہاں جی یہ بات ٹھیک ہے، میں تنقید نہیں کر رہا، میں یہ تو آپ کا فیصلہ ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اصل میں اس میں کچھ اور بھی ایسپیکٹس پیدا ہو گئے تھے جی. یعنی ایک جو بڑا میجر اس ڈیسیجن میں ایک جو ایسپیکٹ تھا وہ یہ تھا کہ مجھے یہ احساس ہونا شروع ہو گیا تھا کہ مذہب اصل میں، یعنی میں اس کو جس طرح بیان کرتا ہوں وہ شاید زیادہ سویئر بات ہے کہ مذہب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے دیا ہے، اور جن لوگوں میں میں کام کر رہا ہوں ابھی ان کو انسان بنانے کی ضرورت ہے. یعنی واٹ آئی مینٹ واز کہ ہمارا بیسک مورالٹی اور بیسک کیریکٹر اصل میں اتنا فلاڈ ہو چکا ہوا ہے ایٹ اے سوشل لیول، ایٹ اے کلیکٹیو لیول، کہ ہمارے لیے مذہب وہ دو دھاری تلوار کا کام کرتی ہے کہ جس میں بجائے اس کے کہ اچھا کرنے کے مزید خرابی پیدا ہو جاتی ہے. which I think مثال کے طور پر ایک مذہبی آدمی جو ہے وہ اپیرنٹلی امیڈیٹلی ججمنٹل ہو جاتا ہے. وہ بجائے اس کے کہ دوسرے کو سمجھے کہ وہ کدھر کھڑا ہے، دوسرے کی اپریسیشن پیدا ہو، اس کے اندر ریکگنیشن پیدا ہو کہ وہ انسان ہے، اس کی میننگ میکنگ میرے سے ڈفرنٹ ہے، ہم امیڈیٹلی جج کر دیتے ہیں. اور ہم اصل میں اتنا سویئرلی جج کر دیتے ہیں جتنا شاید اللہ تعالیٰ نہیں کر رہے ہوتے. یہ والا ایسپیکٹ تھا جی اس میں. میں تو آپ کے ڈیسیشن کو اس طرح سے لیتا ہوں اور میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ جیسے غامدی صاحب نے سمجھا اور ہم کو سمجھایا، اور میرا خیال ہے کہ ٹھیک ہی ہے یہ بات، اور بہت ہی اہم ان کے جو بریک تھروز ہیں ریلیجس انڈرسٹینڈنگ ان میں سے ایک یہ ہے کہ ریلیجن کے یعنی اللہ کے دیے ہوئے پیغام کے دو حصے ہیں، الکتاب اور الحکمہ. الحکمہ اصل میں اخلاقیات اور ایمانیات پر مشتمل ہے، اور الکتاب اصل میں شریعت پر مشتمل ہے. پہلے الحکمہ ہے، زیادہ اہم الحکمہ ہے، اور الحکمہ کے بارے میں اگر صحیح رویہ ہوگا، صحیح طرح سے اس کو سمجھ کر اختیار کیا جائے گا،
تو الکتاب اس کا نتیجہ ہے. تو میں تو لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ موئز نے اصل میں جو اب اپنی زندگی میں جس مقصد کو اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ الحکمہ پر ایمفسائز کیا جائے. اور دوسری بات میں یہ کہتا ہوں کہ موئز کے کام سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ مشن، ظاہر ہے ہمارا کوئی مقابلہ تو نہیں، لیکن ہم پیغمبروں ہی کی بات کریں گے، ظاہر ہے وہی ہمارے آئیڈیلز. وہ مشن جو ہے وہ اصل میں مسیح علیہ السلام والا ہے. ایک بگڑی ہوئی مسلمان قوم کے سامنے آئے اور انہوں نے پھر ان کی جو غلطیاں تھیں اخلاقی ان کو نمایاں کیا، یعنی اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کی. بالکل جی، بالکل جی. اور یہ جو ابھی آپ نے بات فرمائی سر، اس سے مجھے ایک اور چیز کی طرف ذہن جاتا ہے. آپ نے بڑا ایک امپورٹنٹ ایشو جو ہے، شاید ہمیں اس کو کنٹینیو بھی کرنا پڑے. الکتاب اور الحکمہ کے حوالے سے جو ڈویژن ہے مذہب کی اوور آل کارپس کی، اس کو جب ہم دیکھتے ہیں اور ہسٹوریکلی بھی دیکھتے ہیں اور اپنی حالت کو بھی سامنے رکھ کر جب دیکھتے ہیں، تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب بھی مذہب میں یہ دونوں چیزیں بیلنس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے رکھی اور ایسا ہی ہوا. لیکن ایک پیغمبر جن کی آپ نے مثال دی، حضرت مسیح علیہ السلام جو ہیں، انہوں نے آ کے الحکمہ کو بہت زیادہ ایمفسائز کیا. یعنی وہ پہاڑی کا واز اس معاملے میں الٹیمیٹ لٹریچر کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے الحکمہ کے. اس دور کو نکال دیں، یعنی کرسچینٹی یا نصارہ کے دور کو اگر الگ کر دیں، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جب بھی یہ بیلنس کے ساتھ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں تو الکتاب حاوی کیوں ہو جاتی ہے. یعنی جو لیگل ایسپیکٹس آف ریلیجن ہے، وہ آپ مسلمانوں کو دیکھیں یا اس سے پہلے جوز کو، جوڈیزم کو دیکھیں، ان دونوں میں یہی ہو گیا کہ بجائے اس کے کہ وہ بیلنس رہتا، ہم اس پر توجہ زیادہ دینے لگ پڑتے ہیں. اس کی کیا آپ کے خیال میں وجہ محسوس ہوتی ہے؟ جی، ایک بات تو آپ نے بالکل صحیح بیان کی کہ یہ اتنا امپورٹنٹ موضوع ہے کہ اس کو ہم الگ سے بھی ایک ٹاپک بنائیں اور اس کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو گئے ہیں. آئی ایبسولوٹلی ایگری ود یو. اور آپ نے شاید یہ بات کی بھی، اور میں اس کو پھر بیان کرتا ہوں کہ اور اگین ڈرتے ڈرتے کہ اصل میں یہ پہلو، یعنی دین کے جو قانونی پہلو ہیں جس کو آپ شریعت کہتے ہیں، اور وہ آگے ڈسکشن کریں گے تو انشاءاللہ یہ بھی زیادہ زیر بحث آئے گی کہ وہ شریعت تو اللہ تعالیٰ بار بار سمجھا رہا ہے کہ میں نے بہت تھوڑی دی ہے، میں تو آسانیاں چاہتا ہوں، مشکلات نہیں چاہتا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کی خبر کے بارے میں یہ بتایا کہ وہ بتایا گیا ان کو کہ یہ جو آنے والے پیغمبر ہیں یہ ان بوجھوں سے ان کو آزاد کر دیں گے جس میں وہ لدے ہوئے تھے، یعنی بنی اسرائیل. ہوا یہ کہ وہ شریعت جو بڑی مختصر سی تھی، قابل عمل تھی، اور اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ وہ قابل عمل اور آسان رہے، اس کو فقہ کے نام سے اتنا پھیلایا گیا، اتنا مشکل اور پیچیدہ بنا دیا گیا کہ اب یہ حال ہے کہ ایک آدمی ہے جو سمجھتا ہے کہ نماز نہیں پڑھی جا سکتی ٹخنوں کو ڈھانک کر، اور نماز کی امامت نہیں کرا سکتا کوئی شخص اگر اس کی داڑھی نہ ہو. وہی لوگ جو اس پر لڑنے کے لیے تیار ہوں گے بے تکلف جھوٹ بولیں، بالکل تکلف فراڈ کریں گے. تو یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنا بڑا حادثہ ہے. اور اگر مجھے اجازت دیں کہ جو غامدی صاحب نے بات واضح کی ہے اور بات سمجھ میں آتی ہے، یار دین کا الٹیمیٹ ٹارگٹ تو تزکیہ ہے، پاکیزگی اور صفائی ہے، ہمارے ظاہر کی بھی اور باطن کی بھی. تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ تو بالکل ہی الٹ ہو رہا ہے. یعنی دین بجائے اس کے کہ تزکیے کا ذریعہ بنے، اس کے بالکل الٹ وہ ایک، اللہ معاف کرے، رکاوٹ بن رہا ہے. بالکل جی. اور یہ جو پچھلی دفعہ بھی ہم جو بات کر رہے تھے جی بچوں کے حوالے سے، یعنی اگر ہم غور کریں تو بچوں کے حوالے سے بھی جو چیز ہینڈرنس بن جاتی ہے کئی دفعہ، وہ یہ ہے کہ ہم اصل میں بغیر اس الحکمہ کو پروموٹ کیے ہم وہ سارے اعمال پروموٹ کرنا چاہتے ہیں کہ جو بظاہر
مذہبی اعمال ہوں، یعنی نماز پڑھے، روزہ رکھے، وہ آل دیز ایسپیکٹس جو ریچولز ہوں گے ریلیجن کے، لیکن اس کے پیچھے جو فاؤنڈیشن آف فیتھ ہونی چاہیے، ہم اس کو نہ، کیونکہ فیتھ آپ کسی کو دے تو سکتے نہیں ہیں، آپ کسی سے زبردستی نماز تو چلیں پڑھوا لیں گے، لیکن زبردستی فیتھ کیسے دے سکتے ہیں؟ فیتھ تو اصل میں اس کے اندر وہ اس کی اپنی جو انٹرنلائزیشن ہے اسی کے نتیجے میں پیدا ہونا ہے. آپ کا زیادہ سے زیادہ اچھا انفلوئنس ہو سکتا ہے آپ کی کانورسیشنز کیا ہو رہی ہیں، جس طرح پچھلی دفعہ بھی احسن صاحب نے فرمایا تھا کہ ہم اگر گھر میں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو یاد کروا رہے ہیں، جگہ جگہ جب مشکل زندگی پیش آتی ہے تو ہم اس میں خدا کو ڈھونڈتے ہیں کہ وہ ہم سے کس طرح کا رویہ چاہتا ہے. اگر میں یہ رول ماڈل اپنے بچوں کے سامنے رکھ رہا ہوں تو شاید اس پر یہ انفلوئنس ہو جائے کہ وہ بھی اس چیز کو فالو کرے. لیکن میں زبردستی نماز تو پڑھا سکتا ہوں، میں اس کو سزا کے طور پر اس کے پریولیجز سے محروم کر سکتا ہوں اگر اس نے نماز نہیں پڑھی، لیکن میں یہ جان ہی نہیں سکتا ہوں کہ اس کے دل میں ایمان ہے یا نہیں. تو کیا یہ بھی ایک وجہ ہے جی کہ یہاں یہ چیز ہم بتا سکتے ہیں کہ یہ ہو رہی ہے، اس لیے ہم اس کو زیادہ سٹریس کر دیتے ہیں؟ میں بالکل اس سے اگری کرتا ہوں، اور مجھے آپ کی بات سے ایسے ہی ذہن میں خیال آیا کہ وہ جو ہم بات کر رہے تھے نا، وہ بچوں کو اور ان کو نماز پڑھانا وغیرہ، حفظ کرانا، شاید صحیح اسٹریٹجی یہ ہو کہ جس چیز پہ ہم سٹریس کریں وہ اخلاقیات ہے، اور ان کو سمجھائیں، خود بھی ایک نمونہ پیش کریں، تاکہ جو شریعت ہے وہ ان کو ہمارے وجود میں نظر آئے. نماز پڑھ، ہم نماز پڑھیں، بچے نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کو چھوڑ دیں. نماز اتنی خوبصورت اور انسان کو اپنی طرف متوجہ کرنے والی چیز ہے کہ جب وہ یہ دیکھیں گے کہ ہمارے ماں باپ کتنے اچھے انسان ہیں اور ہم سے کتنی اچھی طرح ڈیل کرتے ہیں، اور وہ یہ کام بھی کر رہے ہیں، تو وہ تو آپ سے آپ ہوگا. ہم نے ترتیب بالکل الٹ دی، جس کے نتیجے میں یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں. پچھلے دنوں احسن صاحب نے بھی وہ ایک بڑا مزیدار تجربہ اپنے کسی دوست کا شیئر کیا تھا جی، وہ بھی بلیفس ہی سے ریلیٹڈ تھا. آپ اگر پسند فرمائیں، وہ جو آپ کے ایک فرینڈ کا جو ایکسپیرینس تھا. وہ یہ ہے 80s کی بات ہے. وہ ایک لائبریری میں ہمارے ایک کولیگ تھے، ان کے عزیز سے وہ جاپان گئے، اور وہاں انہوں نے جو ہے وہ سیر کی، گھومے پھرے سارا اپنا وہ. تو اس کے بعد ان کے اندر ایک مسلمان پہ جاگ گیا. وہ سارا ماحول دیکھ کے سارا اس سے امپریس ہو گئے. تو کہ بھی یہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں اور ان کو تو بڑی جلدی سے ایمان سمجھ بھی آ جائے گا، دین بھی سمجھ آ جائے گا. تو انہوں نے ان کو جو ہے وہ اب اسلام سمجھانا شروع کیا، اور اسلام میں ان کا فوکس ٹھیک تھا، آخرت، خدا اور آخرت جو ہے وہ. اب آخرت کے بارے میں وہ بتا رہے ہیں کہ بھی مرنے کے بعد دوبارہ انسان اٹھے گا، اور جو کچھ دنیا میں کیا ہے اس کا وہاں پہ جا کے اس کو جواب دینا ہے. تو ہم اس پہ بلیو کرتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں. تو وہ بہت دلچسپی کے ساتھ جپنی جو ہے نا اس کی بات سن اور سمجھ رہا تھا، اور وہ اس کا اپنا امپریشن ہے کہ میں نے کہا کہ یہ بندہ جو ہے نا اس کو بڑا وہ امپریس ہو رہا ہے، یہ بات سمجھ بھی آ رہی ہے. اس نے جو ہے بڑی آرام سے سنا، یو بلیو آن اٹ. ہاں، بڑا اس نے آگے سے کہا ہاں وی آر بیٹر دین یو. تو وہ ایک دم سے ساری کی ساری جو ہے نا میری وہ نکل گئی کہ بھئی آپ جاپان کی اتنی مثالیں ہیں. میرے دوست سے وہاں پہ جاپان میں رہے، تو وہ جو بھی باتیں بتاتے ہیں وہ آپ انسانیت کے حوالے سے وہ غیر معمولی ہیں. یعنی ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی وہ اوکھے ہو کے کر رہے ہیں، یعنی بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم اس لیے کر رہے ہیں، ہم سچ اس لیے بولتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. تو وہ تو مسلمان نہیں ہے، ہم سچ بولتے ہیں، ان کے لیے وہ روزمرہ کی چیز ہے.
اور یہ ایک اس چیز یہ احسن صاحب یہ چیز اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کرتی ہے کہ لوگ یعنی آپ کی دعوت آپ کی افیکٹونیس آف یور ورڈز از ناٹ ایز افیکٹو ایز واٹ یو آر. جو کچھ آپ ہیں یعنی دنیا اس کو دیکھ کر آپ جس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اس کے بارے میں کچھ فیصلے کرے گی. یعنی میں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ریپرزینٹیو ہوں ایز اے مسلم تو پھر آئی نیڈ ٹو بی ویری کیئرفل کہ دنیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا امیج کریٹ کرے گی میرے بیہیویئرز کو دیکھ کے کہ یہ اس شخص کو ماننے والا ہے. بھائی بات یہ ہے کہ اگر مجھے یہ دیکھ یہ شرم آ جائے کہ میں جو ہے محمد کا جو ہے وہ ماننے والا ہوں, میرے وہ پیغمبر ہیں اور ان کی تعلیمات, تو میرے اندر وہ میرا سینے سے شرابور ہو جانا چاہیے مجھے. جب میں میرے اندر شرمندگی کا احساس ہونا چاہیے, بجائے یہ کہ میں ڈٹائی کے ساتھ بتاؤں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم نے جنت میں جانا. یعنی میرے اندر ایک دوسرا پہلو چلا گیا. کوائٹ رائٹ سر, کچھ آپ اس پہ. جی, ہمیشہ لوگوں کو جب بھی ویسٹ میں جانے کا موقع ملتا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ مسلمانوں کو کہ بھائی آپ چاہیں نہ چاہیں آپ اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے ہیں. بالکل, مطلب یہ آپ کی چوائس ہے ہی نہیں. تو لوگوں کو اسلام اور حضور کے بارے میں آپ سے معلوم ہوگا. تو اب یہ آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ اپنے دین اور اپنے پیغمبر کے کس طرح کے نمائندے بن کر پیش کرتے ہیں. یہ الگ سے ہمیں سوال کا جواب دینا پڑے گا اور اس کے لیے الگ سے بھی ایک نشست کرنی ضروری ہے کہ آپ کو مسلمان ہونے کے نتیجے میں ایک ایسے اللہ کو ماننے کے نتیجے میں کہ جو ہر وقت موجود ہے اور دلوں کے حال سے بھی واقف ہے, جو ہم اندھیرے میں کرتے ہیں, جو ہم اجالے میں کرتے ہیں, جو ہم لوگوں کے سامنے کرتے ہیں, جو ہم تنہائی میں کرتے ہیں. اس ایمان کو رکھنے کے بعد اور اس ایمان کو اختیار کرنے ماننے کے بعد کہ موت کے بعد ہمیں ہر چیز کی من یعمل مثقال ذرۃ, ذرے کے برابر بھی جو عمل کرتے ہیں اس کا بھی ہمیں جواب دینا ہوگا. اس کے بعد ہم اخلاقی طور پر دوسروں سے کیسے کمتر اور بدتر ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ بہت بڑا ہے اور اس کا جواب دینا پڑے گا. اس کا جو بدترین جواب ہے نا, جو میں نے بعض لوگوں سے سنا ہے اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم بہتر ہیں. یعنی وہ تو ایک کمال ہی ہے کہ آپ اس حقیقت کو مانے ہی نہ. یار ہم جھوٹ بولتے ہیں, وہ جھوٹ نہیں بولتے دل کو, لیکن لوگ کہتے نہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں اور وہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان سے بہتر ہیں. سچی بات یہ ہے کہ شاید جاپان اس معاملے میں سب سے نمایاں ایک معاشرہ ہے. مجھے ایک مرتبہ جانے کا اتفاق ہوتا ہے. ایک چھوٹی سی بات جو مجھے ابھی تک سٹرائک کرتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک شہر سے دوسرے شہر ہم کو ٹرین پہ جانا تھا. اس میں ٹائم آف ارائیول لکھا ہوا تھا مثال کے طور پر 2:47. تو میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ یہ کیا بدتمیزی ہے, وہ 2:50 ہو جائے یار, 2:45 کا کیا مطلب ہے, وہ مذاق ہے. تو جناب وہ بعد میں احساس ہوا کہ نہیں, وہ they make it a point. 2:47 means 2:47 and it reached the station at 2:47 p.m. So مطلب یہ وقت خدا کی نعمت ہے اور اس کا ضائع کرنا اللہ کی نعمت کا ضائع کرنا ہے. ویسے اس میں ایک چھوٹا سا لطیفہ بھی ہے. سر ہمارا ٹائم ایگزیکٹلی پورا ہو چکا ہے. ویسے اگر آپ ٹھیک ہے جی, یہ آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ یہ جو بات کر رہے ہیں یہ کر لیں تو پھر ہم اس کو ختم کر دیتے ہیں. چلیے, وہ بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم گئے جاپان تو وہاں ہمیں ایک میٹنگ کرنی تھی اگلے دن. تو وہ ایک وفد آیا اس میٹنگ کی تیاری کے لیے ان کے پاس. تو وہ
ہم ان کو چھوڑنے گئے اور وہ میٹنگ ہونی تھی 8:15 تو ہم نیچے گئے تو ہم نے ان کو خدا حافظ کہتے ہوئے کہا کہ سی یو ایٹ 8 ٹمورو. کہتے ہیں کہ وہ جب وہ بندہ پہنچا وہاں اپنے کمرے میں یا اپنے گھر تو اس نے فون کیا پریشانی کا کہ بھائی ہم کو ملنا تو تھا 8:15 پر اور آپ نے کہا سی یو ایٹ 8 تو ہم پھر 8 اور 8:15 کے درمیان کیا کریں گے, یہ تو پھر ہمیں ڈسکس کرنا ہوگا. تو انہوں نے کہا نہیں یار وہ ہم نے ایسے کہتی ہے, ہم تو ایسے کہتے ہیں 8 کا مطلب 8:15. یہ فرق بالکل صحیح سر. تھینک یو ویری مچ جی. انشاءاللہ اگلے ہفتے جی اللہ خیریت رکھے, زندگی رہی تو. انشاءاللہ. السلام علیکم جی.